بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا سلعة الله غالية ألا سلعة الله الجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و احسان سے پوری امت مسلمہ کے اندر دین کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا بہت کثرت سے موجود ہے۔ کسی زمانے کے اندر ایک بات بیان کی جاتی تھی تو سننے والے زیادہ سے زیادہ سینکڑوں میں ہوتے تھے۔ آج ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بات آنن فانن مشرق مغرب میں پہنچ جاتی ہے۔ کوئی کتاب یا کوئی مضمون لکھا جاتا تھا، کتنے وقت کے بعد وہ مضمون کسی کے ہاتھوں میں پہنچتا تھا، اور آج ایک کتاب لکھی جاتی ہے جو بہت جلدی سے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس کی الحمدللہ بہت کثرت موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود امت مسلمہ میں عملی طور پر اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر جتنا تنزل اور جتنی پستی آج موجود ہے، شاید کبھی بھی امت مسلمہ اتنے تنزل کا شکار نہیں ہوئی۔ کسی دور کے اندر بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ اتنا دین پڑھا پڑھایا جاتا ہو اور پھر بھی امت تنزل کا شکار ہو۔ اتنا دین سیکھنا اور سکھانا موجود ہو، اس کے باوجود بھی اخلاقی طور پر ہم کنگال ہوں۔ اتنی کتابیں موجود ہوں اور اس کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہ ملتی ہو۔ آج کے دور میں بہت ہی زیادہ قابل غور اور قابل فکر پہلو یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بھی عملی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی پستی اور تنزل کا شکار ہیں، اور آج مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت سے محروم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیادہ سے زیادہ مقدار 1,24,000 ملتی ہے۔
1,24,000 کا مجمع حج کے اندر موجود تھا، آج 35-40 لاکھ کا مجمع موجود ہے، لیکن ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ نماز پڑھنے والے 1,24,000 ہی تھے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، آج نماز پڑھنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں کے اندر موجود ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے 1,24,000 ہی تھے، آج بلینوں کے حساب سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اعمال صالحہ مختلف شکلوں صورتوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے امت میں موجود ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہے؟ اس کے اسباب کو تلاش کرنے کے لیے بہت دفعہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے دانشور، تجزیہ نگار، بڑے بڑے مبصرین اور مدبرین بیٹھ کر گھنٹوں اس پر بحث کرتے ہیں۔ کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھ لکھ کر ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے ہیں، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے بڑے شعلہ بیان قسم کے مقرر سال ہا سال سے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد اور نصرت کیسے اس امت کی طرف متوجہ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر تو اللہ کی مدد بیانوں سے آنی ہوتی تو کب سے آ چکی ہوتی۔ اگر اللہ کی مدد اور نصرت کا تعلق کتابوں سے ہوتا تو آج نہیں کب سے اللہ کی مدد اور نصرت امت مسلمہ پر متوجہ ہو چکی ہوتی۔ اگر اللہ پاک کی مدد اور نصرت کا وعدہ صرف ہماری بحث اور تمہیز سے ہوتا تو کب سے ہم اللہ کی مدد کو اتار چکے ہوتے۔ اس بات کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار 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 اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا تعلق ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد اور نصرت؟ اللہ کی مدد اور نصرت میں سب سے بڑی رکاوٹ میری ذات ہے، میں ہوں۔ جب تک ہم اس رخ پر سوچنا اور اس رخ پر چلنا شروع نہیں کریں گے، اس امت کا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ جتنا بگاڑ ہے میری وجہ سے ہے، آسمانی آفات میری وجہ سے آ رہی ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت میرے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ دنیا کا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا اس کی سب سے بڑی وجہ میری ذات ہے۔ جب تک امت مسلمہ کا ہر فرد اس انداز سے سوچنا شروع نہیں کرے گا اور ہر فرد اس انداز سے اپنی زندگی کے رخ کو ڈھالنا شروع نہیں کرے گا، ہر فرد اس راستے پر چلنا شروع نہیں کرے گا، اس امت کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ بندے حاضر ہوئے کہ حضرت ایک عرصہ ہو گیا بارش رکی ہوئی ہے، قحط سالی بڑی شدت سے ہم پر مسلط ہے، دعا فرما دیں کہ اللہ پاک بارش کر دیں۔ کہا اچھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ جتنا ہے یہ سارا میری نحوست کی وجہ سے ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے ان بندوں کو محروم نہ فرما۔ ایک اللہ والے میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں اس بات کو، اگر اس مجمع میں میں نہ ہوتا تو سب کی بخشش ہو جاتی، صرف میری نحوست کی وجہ سے سارے مسئلے رکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ طرز ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ رخ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر امت چلتی تھی تو مسئلے حل ہوتے تھے۔ اس راستے سے ہم سوچیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی۔ کتنے ہی بیان ہم سن لیں، کتنی ہی کتابیں ہم پڑھ لیں اور کتنا ہی اپنے گھروں کو کتب خانہ بنا دیں، جو چاہیں ہم کرتے رہیں، اور آج ساری چیزیں موجود ہیں،
اللہ کی مدد اور نصرت رکی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میری اپنی ذات ہے۔ اس رخ سے ہم سوچیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے تو صرف اور صرف دو چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں یہ ہوگا تو میری مدد ضرور بھی ضرور آئے گی۔ صرف دو چیزیں ملتی ہیں، اس بات کو سامنے رکھیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو میں ضرور آسمانوں سے مدد کو اتار دوں گا۔ یہ دو کام کرو گے یا یہ دو کام ہوں گے تو تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتریں گے، تمہاری مرضی پر بارشیں ہوں گی، تمہاری مرضی پر ساری دنیا کا نظام چلے گا۔ سمندروں میں جاؤ گے تو سمندر راستے دیں گے، جنگلوں میں جاؤ گے تو شیر تمہارے رہبر و رہنما بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی۔ پورے قرآن پر غور کیا جائے تو دو ہی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک چیز ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتے ہیں اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اسی الفاظ کو دوسری آیت شریفہ کے اندر فرمایا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ ان دونوں آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ دونوں جگہ فرمایا میری مدد کرو گے تو اللہ تو مدد کے محتاج ہی نہیں ہیں، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو فاعل مطلق ہیں، وہ تو عظمت اور قدرت والے ہیں۔ ساری دنیا خدا کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، سارے کے سارے فرما برداری شروع کر دیں تو خدا کا ملک بڑھ نہیں جاتا، خدا کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا؟ دونوں جگہ کیوں فرمایا کہ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا؟ اس بات کو ایک دفعہ نہیں بار بار سامنے رکھیے کہ دونوں جگہ جو اللہ یہ فرماتے ہیں میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اپنی ذات کی طرف مدد کو منسوب کیا ہے میری مدد کرو گے تو، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے دین کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن یہ آدمی پھر بھی مردود ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہیں ملتی، یہ خدا کا دشمن ہی رہتا ہے، اس کی وجہ سے پھر بھی دین کا فائدہ ہو جائے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بہت ممکن ہے کہ کسی فاسق اور فاجر اور ملعون اور منافق اور یہودی اور عیسائی کی وجہ سے کسی کا دین کا فائدہ ہو جائے، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ حضرت سلمہ ابن قیس کا واقعہ جو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا، مدینہ منورہ کے قریب یہ وہ ایک قبیلہ تھا، زمانہ جاہلیت ہے، اور یہ اپنی بہت ساری خرافات کے اندر مشغول تھے۔ ایک یہودی بوڑھا عالم آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ جو تم ان خرافات کے اندر مصروف ہو مشغول ہو اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک زندگی ہے قبر کی، ایک زندگی ہے مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی۔ تو وہ لوگ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہنے لگے ہم نے کہا یہ جو تم اتنی ساری باتیں کرتے ہو دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری دلیل یہ ہے کہ وہ نبی جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں ان کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، وہ تشریف لائیں گے اور میری ہر بات کی تصدیق کریں گے۔ سلمہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا پوچھنے لگا کب آئیں گے؟ تو اس یہودی عالم نے پورے مجمع کو دیکھا، اور میں عمر میں چھوٹا تھا، مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہوا تو کہا اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے آ جائیں گے۔ حضرت سلمہ ابن قیس کہتے ہیں چند دن ہی گزرے تھے ہم نے سن لیا کہ رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہم نے تحقیق کی، پتہ کیا،
آپ واقعی قبر کی اور آخرت کی باتیں فرمانے والے تھے، ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور وہ بد نصیب بوڑھا یہودی عالم وہ محروم رہا۔ ہم اس کو جا کر کہتے تھے تیری وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا تھا، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم نے تحقیق کی تھی، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ہمیں اللہ نے ہدایت کی توفیق نصیب فرمائی، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر بھی نہیں مسلمان ہونا۔ بہت دفعہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی پورے قبیلے کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ یہودی بنا اور خود ہدایت سے محروم رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایسے اللہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ پاک دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیا کرتے ہیں۔ وہ یہودی رہا، وہ یہودی اسی زمرے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ملعون رہا کہ جانتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام پر ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کرز ابن علقمہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 60 آدمیوں میں سے تھے جو نجران کا وفد رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تھا۔ نجران یہ ایک علاقہ تھا عیسائیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اور ان کو وحدانیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ خط لکھا، خط یہ جب پہنچا تو انہوں نے اپنی پوری قوم کو اکٹھا کیا اور خط پڑھ کر سنایا، اور پھر یہ طے کیا کہ 60 آدمی جو ہم میں سے بڑے پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جائیں اور جا کر رسول پاک علیہ السلام سے بات کریں، اور اگر وہ مسلمان ہوں گے تو باقی سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب یہ 60 آدمی جو پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب نجران سے چلے ہیں۔ کرز ابن علقمہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ابو حارثہ ابن علقمہ ہم ایک ہی سواری پر سوار تھے۔ یہ بھی 60 مردوں میں سے 2 یہ بھی تھے، دونوں بھائی۔ یہ فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر یہ 60 کے 60 جس انداز سے بات کر رہے تھے اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا۔ اتنے میں کرز ابن علقمہ کو ایک ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگتے ہی انہوں نے اپنی زبان سے کہا تعیس الابعد، ایک بد دعا کا کلمہ۔ ابعد سے مراد اس آدمی نے رسول پاک علیہ السلام کو لیا۔ تعیسہ کا معنی ہوتا ہے دور ہو۔ تو ابو حارثہ جو اس کا بڑا بھائی ہے جو ساتھ ہے، اس نے کہا نہیں ایسا لفظ نہ کہو۔ اس نے کہا کیوں نہ کہوں؟ جب تمہاری نیت ہی مسلمان ہونے کی نہیں ہے اور تم اس کی فرما برداری پر تیار ہی نہیں ہو تو ایسا کلمہ میں کیوں نہ کہوں؟ ابو حارثہ ابن علقمہ نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، نہ کہو ایسا لفظ۔ کرز ابن علقمہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کے بندو جب جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور تمہاری نیت پھر بھی مسلمان ہونے کی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو مدینہ پہنچا اور میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اس آدمی کو ہدایت کی توفیق مل گئی جس نے بد دعا کا کلمہ زبان سے نکالا تھا ناواقفیت کی وجہ سے، اور وہ سارے کے سارے 60 کے 60 بندے آئے ہیں، بحث کرتے رہے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، ان میں سے کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی۔ کرز ابن علقمہ کی ہدایت کا سبب کون بنا؟ وہ بندے بنے جو اپنے کفر پر برقرار رہے، کفر نہیں چھوڑا انہوں نے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی وجہ سے کوئی مسلمان بن جاتا ہے، دین کا کوئی کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ پھر بھی خدا کے دربار سے مردود کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رسول پاک علیہ السلام کے چچا، ان کے اسلام کا واقعہ، یہ نوجوان بہادر قسم کے آدمی تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے،
واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، صفا پہاڑی کے قریب پہنچے تو ان کی جو باندی تھی وہ روتی ہوئی ان کو ملی۔ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے اے حمزہ کاش تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا۔ بھی کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے اسی جگہ پر آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ، اس کو ابو جہل نے بہت برا بلا کہا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جوش میں آیا، دوڑتے بھاگتے حرم کے اندر پہنچے۔ ابو جہل مجلس لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اپنی کمان اتنی زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر توڑ کے رکھ دیا، زخمی کر دیا، کہ میرے بھتیجے کے بارے میں تو نے ایسے کلمات کہے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، میرے بھتیجے کو ایسا کہا۔ اس نے کہا حمزہ میں نے ایسے نہیں کہا، آپ کے بھتیجے نے لا الہ الا اللہ کہا، بتوں کا انکار کیا ہے، اس لیے میں نے ان کو یہ ساری باتیں کہیں، اور جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے گا میں تو اس کے ساتھ یہی کچھ کروں گا۔ کہ اچھا کرے گا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کر کے دکھا، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، آئندہ سے تم مجھے کچھ کہہ کے دکھا یا میرے بھتیجے کو کچھ کہہ کے دکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا سبب کون بن رہا ہے؟ ابو جہل بن رہا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی کے اسلام کا سبب بنا لیتے ہیں، جس کو سبب بناتے ہیں وہ مردود آدمی ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے۔ ابو جہل سے زیادہ مردود کون ہوگا؟ انصار مدینہ، اوس اور خزرج والے، یہ اصل میں مدینہ کے رہنے والے قبائل نہیں تھے، یمن سے آ کر مدینہ میں بس گئے تھے۔ جو 3 بیعتیں ہوئی ہیں ان کی انصار کی، پہلی دفعہ مینا کے میدان میں رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر 6 آدمی اسلام میں داخل ہوئے، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت عقبہ۔ اگلے سال 12 آدمی آئے، اور تیسرا سال آیا تو مدینہ سے 73 آدمی آئے اور آ کر اسلام کو قبول کیا، اور پھر رسول پاک علیہ السلام کو درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں۔ یہ انصار مدینہ جن کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، یہ جو سب سے پہلے 6 آدمی مکہ مکرمہ میں آئے، رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ چونکہ حج کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تشریف لے جاتے اور جہاں کہیں لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے آپ ان کے پاس جا کر تشریف رکھتے اور ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے گئے۔ 6 آدمی انصار کے، قبیلہ خزرج کے 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان 6 کے 6 بندوں کو ایمان کی دعوت دی، ان کو بہت اچھی لگی اور آپس میں کہنے لگے یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جس نبی کا یہودی مدینہ میں ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ انصار جو تھے وہ ان پڑھ تھے اور یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہا کرتے تھے، مدینہ میں وہ بھی رہتے تھے، اور یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں وہ جب آئیں گے ہم ان کے اوپر ایمان کو قبول کریں گے اور پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو 6 آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ یہودیوں کی ساری باتیں یاد آ گئیں، ہم نے کہا یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی اپنی مجلسوں کے اندر ذکر کیا کرتے ہیں، کہیں ہم یہودیوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، ہم ان سے سبقت لے جاتے ہیں۔ ہم نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر اگلے سال 12 کو لے کر آئے، اور اس کے بعد 73 کو لے کر آئے، اور پھر یہی رسول پاک علیہ السلام کو مدینہ لے کر گئے۔ ان کی ہدایت کا سبب کون بنے؟ یہودی بنے۔ یہودیوں کی وجہ سے اللہ نے انصار مدینہ کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پڑوس میں ایک ہندو رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر بڑے مزے کر رہا ہے۔ میں نے کہا لالا جی یہ جنت تو مسلمانوں کی جگہ ہے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟
کہا میرا قصہ یہ ہوا کہ میں ساری زندگی تھا تو ہندو، لیکن مجھے مسلمانوں سے محبت بہت تھی، اور جب میرا آخری وقت آیا ہے تو کتنے ہی دن گزر گئے، میری جان ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر آئے، دوائیں دینے والے آئے، حکیم آئے، سب نے آ کر بتھیرا کچھ کیا، ہمارے بھی جو پادری پودری آئے انہوں نے آ کر بہت کچھ کیا، میری جان ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تو 2-4 ہندو آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر تیری جان نہیں نکل رہی اور آسانی سے تیری جان نکل جائے، اس کے لیے تو وہی کلمہ پڑھ لے جو مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں جس کے ساتھ ان کی بڑی اچھی سے آسانی سے جان نکل جاتی ہے۔ تو کہا کہ وہ کلمہ میں نے پڑھ لیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، میری جان بھی نکل گئی اور مجھے جنت بھی مل گئی۔ اس ہندو کو اسلام میں داخل کرنے کا سبب ہندو بنتا ہے۔ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک کسی بھی ایسے بندے سے دین کا کوئی کام لے لیا کرتے ہیں، وہ بندہ خدا کے ہاں کوئی مقبول بندہ نہیں بلکہ مردود ملعون آدمی ہوتا ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ تو اللہ پاک نے پورے قرآن میں صرف 2 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو میری مدد آسمان سے اترے گی۔ ایک یہ ہے میری مدد کرو گے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے دین کی مدد کرو گے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ساری زندگی دین کی محنت کرتا رہے، ریاکار ہو، اور اس کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے اور اس کی محنت کی وجہ سے ہزاروں ہدایت پالیں، ہو سکتا ہے۔ قیامت والے دن ہوگا کہ بہت سارے بندے جہنم میں ہوں گے اور کچھ لوگ جو جنت میں پہنچ جائیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ کے بندے تیرے بیان سن کر تو ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک کیا تھا، تیری باتیں سن کر ہم نے نمازیں ٹھیک کی تھی، تیری باتیں سن کر ہم دین پر چلے تھے، تیری باتیں سن کر میں نے ظلم چھوڑا تھا، تیری باتیں سن کر میں نے اپنی زندگی کو درست کیا تھا، تیری باتیں سن کر میں نے دین کو اختیار کیا تھا، تیری باتیں سن کر میں نے خیانت چھوڑی تھی، تیری باتیں سن کر میں نے دھوکہ چھوڑا تھا، تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ ہم تو تیری وجہ سے جنت میں پہنچ گئے۔ وہ کہے گا کہ میں صرف کہا کرتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا، میری عادتیں صرف تقریریں کرنے کی تھی، بیان کرنے کی تھی، میں نے اپنی زندگی درست نہیں کی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی کی وجہ سے دوسرا ٹھیک ہو جائے اور یہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہوا یہ مردود کا مردود رہے، بہت ممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں جگہ یہ نہیں فرمایا میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، نہیں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتے ہیں میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری محنت ایسی ہو جو مجھ تک پہنچ جائے، ایسی محنت ہو جو میرے دربار میں پہنچ جائے، جس کو میں قبول کر لوں، پھر تمہاری مدد ہوگی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو مدد کی نہیں ضرورت، اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا جو دین کی مدد کرنا ہے وہ ایسا ہو جو میرے دربار میں قبول ہو جائے۔ اگر تم نے دین کی ایسی مدد کی کرو گے تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے دین کی مدد کو اور ایسی مدد کو جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں ٹھگی نہ ہو، جس میں صرف لوگوں کو کہنا نہ ہو بلکہ عمل کر کے بتانا ہو۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تقریریں نہیں کرتے، ہر چیز کر کے بتاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، بلکہ اپنے سارے گھروں کے اندر جو کچھ تھا سارے کا سارا مہمانوں کو کھلا کر یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ مہمان نوازی اس کا نام ہے۔ صرف حکم نہیں دیا کہ نمازیں پڑھو اور ایسی لمبی نمازیں پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اور ایسی نماز پڑھو۔ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے ہاں دین کی محنت وہی شمار ہوتی ہے جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی ایسی مدد کرو گے جو اللہ کے دربار میں قبول ہوگی تو یہ تمہارا دین کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے اترنے کا سبب بنے گا۔ دوسری چیز جس پر اللہ پاک کی مدد یقینی طور پر اترتی ہے، اللہ کی مدد یقینی طور پر اترتی ہے مظلوم کے لیے، جس پر زیادتی ہو، جس پر ظلم ہو،
ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ. جس بندے پر ظلم ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ضرور بھی ضرور مدد کروں گا. اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہ وبین اللہ حجاب. رسول پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو جب رخصت فرما رہے تھے تو یہ فرمایا کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا. مظلوم کی جب بد دعا زبان سے نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی پہنچتی ہے. بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. مظلوم جب زبان سے کچھ نکالتا ہے اللہ کے دربار سے اجابت اس کا استقبال کرتی ہے، قبولیت ہوتی ہے. اس امت پر فتنے بہت سارے آئے ہیں لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو فتنہ تاتاریوں کا تھا اتنا بڑا فتنہ کبھی اس امت پر مسلط نہیں ہوا. تاتاریوں نے اس امت کا قتل عام شروع کیا، بخارا سے شروع کیا اور بغداد تک اینٹ سے اینٹ بجاتے چلے گئے، ذبح کرتے چلے گئے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو. عورتوں کے پیٹ چاک کرتے، بچے نکالتے، ہاتھ سے پکڑتے، دیوار پر پٹک کے مارتے، سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. یہ سارے ظلم تاتاریوں نے کیے ہیں. ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے لاشوں کے. کوئی فتنہ تاتاریوں سے بڑا اس امت پر مسلط نہیں ہوا جتنا فتنہ تاتاریوں کا مسلط ہوا تھا. اس کا کیا سبب تھا؟ کتابیں لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں. اس کا ایک بنیادی سبب چنگیز خان چھوٹی سی حکومت کا مالک تھا. چھوٹی سی حکومت روس کے علاقے کے اندر چھوٹی سی حکومت تھی چنگیز خان کی. اور مسلمانوں کا بادشاہ خوارزم شاہ بہت زبردست لمبا چوڑا ملک رکھنے والا بڑی طاقت اور قوت کا مالک تھا. چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو تاجر ہیں بے دریغ ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکیں اور تجارت کر سکیں. لہٰذا دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا، یہاں کے تاجر وہاں جا سکیں گے، وہاں کے تاجر یہاں آ سکیں گے. اب تجارت شروع ہو گئی. کسی نے خوارزم شاہ کو کہا کہ یہ جو تاجر آتے ہیں ان میں کوئی جاسوس ہے. کوئی تحقیق نہیں کی کہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کون ہے، کوئی تحقیق نہیں کی. خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ جتنے تاجر چنگیز خان کے علاقے کے آئے ہوئے ہیں سب کو لاؤ اور سب کو قتل کر دو. سب کو قتل کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اب یہ خبر چنگیز خان کو پہنچی. اس نے سفیر بھیجے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی جاسوسی کرنے والے نہیں تھے، تاجر تھے اور کتنے عرصے سے تو تجارت کر رہے ہیں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا ہے. سفارت کے طور پر بہت سارے بندوں کو بھیجا. جب یہ سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں پہنچے ہیں ان میں سے بہت ساروں کی داڑیاں بھی تھیں، تو خوارزم شاہ نے بجائے ان کی بات سننے کے کہا ان کو بھی قتل کر دو اور جو داڑیوں والے ہیں ان کی داڑیوں کو آگ لگا دو. کس نے کہا؟ مسلمان بادشاہ نے کہا. مسلمان بادشاہ نے. یہ ضد اور یہ اقتدار کا نشہ بہت گندی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ضد جب پیدا ہو جائے بندہ نہیں سوچتا کہ میں انسان ہوں کہ درندہ جانور کیا ہوں، کچھ نہیں سوچتا. اور اگر کسی کو کچھ مال مل جائے یا عہدہ مل جائے تو اس کی جتنی مت ماری جاتی ہے شاید دنیا میں کسی کی نہیں ماری جاتی. خوارزم شاہ نے صرف اپنے اقتدار کے نشے کے اندر، اپنی لمبی چوڑی بڑی سلطنت کے نشے کے اندر کہا ان کی داڑیوں کو آگ لگاؤ اور سب کو قتل کر دو. سفیر کا قتل کرنا رسول پاک علیہ السلام نے قانون بنایا کہ کسی کے سفیر کو قتل نہ کیا جائے. یہ آپ کا بنایا ہوا قانون تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا. اب جب یہ خبر چنگیز خان کو پہنچی ہے اور تو کچھ کر نہ سکا، ایک پہاڑی کے اوپر جا کر اکیلا کھڑے ہو گیا. 3 دن تک نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا نہ اس نے آرام کیا. 3 دن کھڑا رہا اور چیخ چیخ کر کہتا رہا اے مسلمانوں کے رب، اگر تو مسلمانوں کا سچا رب ہے تو ہمارے ظلم کا بدلہ ہمیں چاہیے. اے مسلمانوں کے رب، اگر تو مسلمانوں کا سچا رب ہے تو مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمیں ہماری مدد چاہیے.
3 دن کے بعد آواز آتی ہے غائبانہ طور سے کہ جا اور میں تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد جو یہ چنگیز خان اپنی فوج کو لے کر مسلط ہوا، پھر یہ قتل کرتا کرتا بغداد تک پہنچا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور اس نے بوڑھوں کو اور جوانوں کو اور عورتوں کو اور عبادت کرنے والوں کو اور مسجدوں میں بیٹھنے والوں کو ایسا اس نے تہہ تیغ کیا ہے اور ایسا اس نے قتل کیا ہے کہ الاما الحفیظ۔ ظلم پر اللہ پاک اپنی مدد ضرور اتارتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی تو مظلوم ہیں، آج ہمارے اوپر بھی تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان مظلوم ہے۔ کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ہم سب سوچیں کہ ہم خود کتنے ظالم ہیں۔ اللہ پاک تولتے ہیں، اگر ظلم بڑا ہوا ہو تو وہ بندہ مظلوم نہیں۔ اگر کسی نے مجھے 10 تھپڑ مارے، میں نے 2 اس کو مار دیے، تو میں تو ظالم ہی رہا۔ جس نے 10 مارے وہ ظالم ہی رہا، حالانکہ اس نے 2 کھائے پھر بھی وہ ظالم ہے۔ آج بدقسمتی سے میں اور آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کس قدر ظلم کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہوئی ہے۔ کتنے ہم میں سے تاجر ایسے ہیں جو تجارت کے اندر ظلم کرتے ہیں، کتنی ساسیں ہیں جو اپنے بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو اپنے ساتھیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، کتنی ہماری مجلسیں ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے چلے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم ایک دوسرے کی تحقیر تذلیل کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم کتنا دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ظلموں کی کوئی انتہا ہے؟ آج ظلم کی کون سی قسم ہے جو آج ہم نے اختیار نہیں کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ساری زندگی گزر گئی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کسی بھی گناہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ قیامت والے دن فلاں گناہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ کون سی زیادتی ہے جو میں نہیں کر چکا؟ بدقسمتی سے آج ہماری سب کی حالت یہ ہے کہ اگر جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کہ اے جنگل کے سانپ اور بچھوؤ، تم میں سے کون ہے جس نے کسی کو کاٹا نہ ہو؟ ہزاروں سانپ آ کر کہیں گے میں سانپ ہوں، کاٹنے کی مجھے اجازت ہے، پھر بھی میں نے زندگی میں کسی کو نہیں کاٹا۔ بدقسمتی سے کسی مسجد کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی مسلمانوں کے شہر کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کبھی ظلم نہ کیا ہو، تو شاید ہم میں سے ایک بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے حج پر حج ہم نے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت عمرے بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن بھائی ہم نے ظلم بھی تو کتنا کیا ہوا ہے۔ کتنوں کے پیسے ہم نے مارے ہوئے ہیں، کتنوں کی عزتیں ہمارے ہاتھوں سے برباد ہوئی ہیں، کتنوں کا دل ہم نے دکھایا ہوا ہے، کتنوں کی دنیا ہم نے بگاڑی ہوئی ہے، کتنوں کے دین کے نقصان ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو بھی تو سوچیں۔ اللہ پاک مظلوم کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت کرتے ہیں جب مظلوم ہو۔ اگر مظلوم ظالم بن جائے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں ہوتی، مظلوم کے ساتھ اللہ کی یقیناً مدد ہوتی ہے، ضرور اللہ مدد کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کافر کی مدد کریں گے، اور ظالم اگر مسلمان ہے تو ظالم کی مدد نہیں ہوگی۔ ظالم کی مدد اللہ نہیں کیا کرتے، ظالم کا ساتھ اللہ نہیں دیا کرتے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں مقدمے میں رشوت دے کر بچ جاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے فہرست میں سے ظالم نہیں رہے؟ نکل گئے؟ کیسے نکل گئے؟ وہاں تو جو ظالم ہے وہ ظالم ہے ہی۔ جب تک ہم اس صاحب حق کے حق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں ظالم ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر صرف 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں آئیں گی تو میری مدد اترے گی، ورنہ نہیں اترے گی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، بار بار الحمدللہ، اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ دین سیکھنا سکھانا بہت ہے، مسجدیں بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، سب کچھ بہت ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاتاری جب مسلط ہوئے تھے یہ مسجدیں مدرسے اس وقت بھی بہت تھے۔ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، مسجد مدرسے اسپین میں بہت تھے۔ رشیا سے اسلام ختم ہوا تھا، مسجد مدرسے رشیا میں بہت تھے۔ ہندوستان کے اندر سے
جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی ہندوستان میں مسجد مدرسے بھرے ہوئے تھے، ہر جگہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کی مدد مسجد کے ساتھ نہیں ہے، مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت تقریر کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت بیان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کتاب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کیسٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہے دین کی مدد کرو، اور ایسی مدد کرو جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، ورنہ نہیں اترتی۔ اسی وجہ سے آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اللہ کی مدد و نصرت سے اپنے دامن کو خالی پاتے ہیں۔ مسلمان بہت، حج بہت، نماز بہت، روزہ بہت، زکوٰۃ بہت، سب کچھ بہت، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہے، اور جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت لوگ ننگے سر دعائیں مانگ رہے ہیں، عرفات کا میدان بھرا ہوا ہے، کسی کی چیخ نکل رہی ہے، کوئی آہ و بکا میں لگا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں آسمان پر کیوں نہیں جا رہی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے پہنچیں گے، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا رب یا رب یا رب کہہ کر مجھے پکاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں قبول کروں گا۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ، اس لیے کہ وہ جو کھانا کھا کر آیا وہ حرام کھا کر آیا ہے، جو کپڑے پہن کر آیا وہ حرام کمائی کے پہن کر آیا ہے، جو اس نے سیکھا ہے اس کی زبان سے حرام نکلتا رہا ہے، میں کیوں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ بہت سارے حاجی آئیں گے یا رب کریں گے، میں نے نہیں قبول کرنی، یہ اللہ بتا چکے ہیں پہلے سے۔ اور آج اس کو ہم پورے طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ عرفات کا میدان آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مینا کا میدان رونے والوں کی چیخوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مزدلفہ کا میدان صبح کے وقت آہ و بکا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑنے والے اتنے کہ جگہ نہیں ملتی، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لائنیں لگا کر بھی جگہ نہیں ملتی، سب کچھ بہت ہے۔ آخر ہماری دعائیں کیوں آسمانوں پر نہیں جا رہی؟ ہم کیوں اللہ پاک سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا شروع میں عرض کیا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور نصرت رکی رہے گی جب تک میں اور آپ یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی مدد کی رکاوٹ سب سے بڑی میری ذات ہے۔ جب تک اس رخ پر نہیں سوچیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اگر میں منحوس آدمی نہ ہوتا تو سب کی مدد ہو جاتی، اگر میں گناہ گار نہ ہوتا تو اللہ سب کو بخش دیتے، اگر میرے جیسا انسان دنیا میں نہ ہوتا تو رحمت کی بارشیں اتر جاتی۔ جب تک ہم اس رخ سے نہ سوچیں گے، یہی وہ رخ تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں کر کے دکھایا۔ صحابی فرماتے ہیں، ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی سے ملا، دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، چوتھے سے ملا، میں نے اپنی زندگی میں 30 بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کی، جس سے بھی ملتا تھا اس سے بات کرتا تھا تو ایسا سمجھتا تھا کہ گویا وہ اپنے آپ کو صحابی نہیں منافق سمجھتا ہے۔ حضرت حنظلہ شہید ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے ہیں غسل دینے کے لیے، لیکن حالت کیا ہے؟ تشریف لے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ملتے ہیں، او بھائی کیا ہوا؟ کہا نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ بھی بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ جو کیفیت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی تھی وہ نہیں ہے۔ کہ اچھا یہ نفاق ہے، یہ تو میرے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ ہماری تو حالت یہ ہے، یہ نفاق تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام نفاق نہیں ہے۔ اگر تمہاری وہی حالت ہو جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے اترا کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب تک ہماری سوچ اس رخ پر نہیں آئے گی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ پاک کی نصرت کے لیے رکاوٹ سب سے بڑی میری ذات ہے، سب سے بڑا منحوس میں خود ہوں، سب سے بڑا گناہ گار دنیا کا میں ہوں، جب تک ہم اس انداز سے سوچنا شروع نہیں کریں گے اور اس انداز سے اپنے رخ کو نہیں لے کر آئیں گے،
اس امت کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے سننا سنانا اتنا ہے شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ امام بخاری کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی تقریر کرے گا اور منٹوں کے اندر مشرق مغرب میں پہنچ جائے گی۔ ایک آدمی مضمون لکھے گا، مشرق مغرب میں لوگ اس کو پہچان جائیں گے۔ تقریریں کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، بیان کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے، ان میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک تو اس چیز کی کمی ہے کہ ہم مجرم اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو سمجھتے ہیں، اور دوسری ہم میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کا ارادہ ہی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے یہ سمجھا ہوا ہے جتنا ہے کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ جی میں نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی ہوں۔ صلحاء اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ میں کنواں کھودنا ہو، ہمارے علاقوں میں کنواں ہوتا ہے پانی نیچے سے نکالنے کے لیے، اگر کوئی کنواں 50 فٹ کی گہرائی میں نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے 50 فٹ کھودنے سے، تو 50 فٹ کھودو گے پھر ہی پانی نکلے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی میں 50 فٹ کھودنے کی بجائے 5 گڑھے کھود لیتا ہوں 10-10 فٹ کے، 50 فٹ تو ہو گئے۔ اگر 5 نہیں 100 گڑھے بھی 10-10 فٹ کے کھودے گا تو پانی نہیں نکلے گا۔ پانی اسی وقت نکلے گا کہ ایک ہی کھودو اور اس کو پورا کھودو۔ اگر 2-2 فٹ کے 25 کھود لیے جائیں، 5-5 فٹ کے 10 کھود لیے جائیں اور 10-10 فٹ کے 5 کھود لیے جائیں، پانی نے نہیں نکلنا۔ پانی اسی وقت زمین پانی دینا شروع کرے گی جب ایک ہی جگہ سے 50 فٹ پورا کھودا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں سے ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، روزہ چھوڑے ہوئے ہے، ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے، حج چھوڑے ہوئے ہے، ایک آدمی حج تو کرتا ہے لیکن دوسروں کا مال دبائے ہوئے ہے، ایک آدمی سب کچھ کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، ایک آدمی کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی کسی کو ستاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی جو تھوڑی سی دینداری ہے اس کا بدلہ تو اللہ قیامت والے دن دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے مدد نہیں آئے گی۔ اس دینداری کی وجہ سے مدد نہیں اترا کرتی۔ جیسے 50 فٹ کھودو گے تو پانی ملے گا، اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات بھی ضرورت مند ہیں اس بات کے کہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ ہمارے نفس و شیطان کی شرارت ہے جو ہم نے اپنے جتنا دین ہے اس کو کافی سمجھا ہوا ہے۔ اس سے ہم جب تک نہیں نکلیں گے ہمارا دنیا کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ باقی جتنی نیکیاں ہیں اللہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔